کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں میں بالوں کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ کافی چینج ہیں ایک ایتھنک گروپ سے دوسرے ایتھنک گروپ سے، یعنی گوروں کے اور پاکستانی یا چائنیز یا افریکنز کے بالوں میں واضح ایک فرق ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر حسین، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی کلک کرتے ہیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ہوتے رہیں جیسے جیسے ہم نئے ویڈیوز ریلیز کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے ڈینسٹی اینڈ ریس۔ کچھ اسٹڈیز ایسے ہوئے ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایون ایک ایتھنک گروپ کے اندر ایک شخص کے اندر ڈینسٹی ویری کرتی ہے اسکیلپ پہ، یعنی اگر آپ یہاں سے دیکھتے ہیں یا پیچھے سے دیکھتے ہیں ٹاپ سے دیکھتے ہیں تو ہیئر ڈینسٹی ایک شخص کے اندر بھی اس کے اپنے اسکیلپ پہ بھی ایک جیسی ڈینسٹی نہیں ہوتی فرنٹ، ٹاپ، بیک یا سائڈ سے۔ تو یہاں پر تقریباً 5-10% کا فرق آ سکتا ہے ایک ہی شخص کی ہیئر ڈینسٹی، اور کچھ ایسے بھی اسٹڈیز ہیں جو 5-10% سے بھی زیادہ فرق نظر آتا ہے کہ اگر آپ فرنٹ سے دیکھیں، سائڈ سے دیکھیں، بیک سے دیکھیں، کراؤن میں دیکھیں تو ڈینسٹی کافی ویری کرتی ہے۔ خیر، یہ ایک اسٹڈی تھی جس میں انہوں نے ہسپینک گروپ کو، افریکن امریکن اور کوکیشنز کو دیکھا۔ اس میں پتہ چلا کہ جو ہسپینک گروپ ہے ان کی ڈینسٹی افریکن سے زیادہ تھی، لیکن ہسپینک گروپ سے زیادہ کوکیشنز کی یعنی گوروں کی ڈینسٹی افریکن امریکن سے اور ہسپینک امریکن سے زیادہ تھی۔ سب سے زیادہ ڈینسٹی گوروں کی تھی جو امریکہ میں بس رہے ہیں۔ یہ امریکن اسٹڈی تھی۔ یہ ایک دوسری اسٹڈی ہے جہاں پر انہوں نے ہیئر ڈینسٹی کو چیک کیا اور ساؤتھ افریکن جو لوگ ہیں ان کی تقریباً 150 بال پر اسکوائر سینٹی میٹرز پائے جاتے ہیں آن ایوریج، جبکہ اس اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آسٹریلیا کے گورے یا فرانس کے گورے ان میں تقریباً 225-230 بال پر اسکوائر سینٹی میٹرز پائے جاتے ہیں، یعنی تقریباً ان سے 50% زیادہ ڈینسٹی آسٹریلین گوروں کی ہے یا فرینچ گوروں کی ہے۔ ایون لیبنیز اور برازیل اور میکسیکن جو ہے ان کی بھی ریلیٹیولی ہائی ڈینسٹی ہے۔ تو صرف یہ گوروں کی نہیں، اسپینش کی بھی ڈینسٹی ہائی ہے، جبکہ ساؤتھ افریکن، ادھر کورین آگے، ویسٹ افریکن آگے، جاپنیز آگے، ان کی ڈینسٹی نسبتاً کم ہے۔ یہ اسٹڈی جو ہے یہ بالوں کی تھکنس پہ ہے، بالوں کی ڈائیمیٹر پہ ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ ساؤتھ افریکنز ان کی بالوں کی تھکنس کم ہے، ان کی ڈائیمیٹر تقریباً 70 کے لگ بھگ ہے۔ اسی طرح جو فرینچ ہے جن کی ڈینسٹی بہت زیادہ تھی لیکن ان کے بال پتلے ہیں، ڈینسٹی زیادہ ہے لیکن بال پتلے ہیں۔ افریکن امریکن ان کے بھی بال پتلے ہیں۔ اس اینڈ پہ جب آپ جاتے ہیں تو جاپانیز، تھائی، کورین اور چائنیز ان کے بال موٹے ہیں، یعنی کہ ان کا بالوں کا ڈائیمیٹر زیادہ ہے۔ اور اگر فرض کریں کسی شخص ساؤتھ افریکن کو یا فرینچ کے اگر 1000 گرافٹ لگائے جائیں ٹرانسپلانٹیشن کے دوران تو ان کا رزلٹ نسبتاً کم آئے گا جاپانیز، تھائی، کورین یا چائنیز سے، چونکہ ان کے بال موٹے ہیں اور ان کے جو کاسمیٹک چینج ہے وہ ان میں سے زیادہ ہوگا چونکہ ان کے بال موٹے ہیں۔ یہ دوسری ایک اسٹڈی تھی جس پہ انہوں نے دیکھا کہ بال کتنی رفتار سے گرو کر رہے ہیں، اور یہ مائکرو میٹرز میں انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو ایک دن میں ساؤتھ افریکنز کے بال تقریباً بڑھتے ہیں 250 مائکرو میٹر، ٹھیک ہے، جبکہ اس اینڈ پہ انڈین، چائنیز، کورین اور جاپانیز یہاں پر گروتھ ہو رہی ہے تقریباً 400 مائکرو میٹرز پر ڈے، یعنی 60% زیادہ گروتھ ہو رہی ہے انڈینز، چائنیز اور کورین اور جاپانیز کی، اگر آپ کمپیئر کریں ساؤتھ افریکن کے ساتھ یا ویسٹرن افریکن کے ساتھ یا افرو امریکن کے ساتھ، یعنی تقریباً 60% بالوں کی گروتھ کی رفتار زیادہ ہے اس گروپ میں۔ آگے اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے کچھ نمبرز کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اگر آپ بلیک کو دیکھیں، چائنیز، ڈینز اور انڈینز کو دیکھیں تو ڈینسٹی کے حوالے سب سے کم ڈینسٹی چائنیز کی ہے اور سب سے زیادہ ڈینسٹی ڈینش گوروں کی ہے۔ اگر ہیئر ڈائیمیٹر یعنی بالوں کی تھکنس کو دیکھیں تو سب سے کم تھکنس بلیک افریکنز کو ہے، جبکہ سب سے زیادہ تھکنس چائنیز کو ہے۔
انڈین اور ڈینس وہ ان کے درمیان ہیں، ان دونوں کے بیچ میں ہیں۔ ہیئر گروتھ کے حوالے سے دیکھیں سب سے کم گروتھ بلیک لوگوں کی ہو رہی ہے، جبکہ چائنیز کی سب سے زیادہ، اس کے بعد ڈینس چائنیز اور انڈینس کی گروتھ بہت تیزی سے ہوتی ہے نسبتاً افریکنز کی۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں۔ اب کچھ سٹڈیز ایسے کیے گئے ہیں جہاں پر انڈینس جو فرانس میں رہ رہے ہیں اور ساؤتھ افریقہ کے رہ رہے ہیں، انہوں نے گروتھ ریٹ دیکھی کہ بال کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ان کی لینتھ کا کتنی تیزی سے ہو رہی ہے۔ تو جو انڈینس رہ رہے ہیں فرانس میں اور ساؤتھ افریقہ میں، ان کی گروتھ نسبتاً تیز تھی، تھوڑا سا فرق تھا لیکن تیز تھی، بال جلدی لمبے ہو رہے تھے اگر آپ کمپیئر کریں جو انڈینس زمبابوے میں رہ رہے ہیں۔ لیکن اس میں کئی سوال اٹھتے ہیں کہ شاید وہ لوگ جو فرانس اور ساؤتھ افریقہ میں رہ رہے ہیں، وہ اس انڈیا میں 1.45 بلین لوگ ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ کمپیریبل ہوں ممبئی کی پاپولیشن کے ساتھ، اور انڈیا کے اندر بھی ایک کافی واضح ایک فرق ہوگا ہیئر گروتھ کا۔ تو شاید یہ واقعی ریلیونٹ ہو، شاید واقعی 19 مائکرو میٹر کا فرق ہو جو انڈینس فرانس اور ساؤتھ افریقہ میں رہ رہے ہیں، ان کی رفتار زیادہ بالوں کے بڑھنے کی، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کیا وہ ریلیونٹ نہیں تھے۔ یہ ایک چائنیز کی اسٹڈی سے انہوں نے کیا۔ پیرس میں جو لوگ جو چائنیز رہ رہے ہیں، ان کی ہیئر ڈینسٹی نسبتاً کم ہے اگر آپ کمپیئر کریں جو مین لائن چائنا میں لوگ رہ رہے ہیں۔ پھر وہ بات آتی ہے، ہو سکتا ہے جو مین لائن چائنا کے لوگ ہیں وہ ایوریج وہ ان کے ساتھ کمپیریبل نہیں ہیں جو پیرس میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود شاید کچھ ایسا ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹر بھی افیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بالوں کی گروتھ کتنی تیزی سے ہو رہی ہے اور کتنی ڈینسٹی ہے ہمارے بالوں کی۔ تو اس طرح کے شاید اور بھی سٹڈیز نکلیں گے تو پھر شاید ہم زیادہ دلائل کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اس کا مختصر ایک جو ہے یہ ہماری ویڈیو تھی اس پہ ہیئر پہ اور ریس پہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص موضوع پہ ویڈیو بنائیں تو ہم سے آپ ضرور رابطہ کریں، آپ سجیشنز دے سکتے ہیں ہمیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں ہمارے ویڈیوز کے ساتھ، اور یہ شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے فیملی اور دوستوں کو بھی پتہ ہو کہ ہیئر کے بارے میں جو معلومات اگر ان کو چاہیے تو ان کو وہ فراہم ہو سکتا ہے۔ ابھی کے لیے اتنے سے، اللہ حافظ۔